اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سال بھر کے اعمال بندوں کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ میں اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ جس سے عام طور پر لوگ غافل ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، نوجوان دوستو، بھائیوں، ہم لوگ اسلامی مہینہ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم بندوں پر کرم ہے، احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایسے موسم نیکیوں کے لے کر آتے ہیں کہ جن کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے اپنے اجر و ثواب میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ ماہ شعبان کے تعلق سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، مگر آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں، زید کو زید بن حارثہ ہی بلانا چاہیے، زید بن محمد نہیں بلانا چاہیے۔ منہ بولا بیٹا بنا کر لوگ اکثر یہ کر لیتے ہیں کہ ان کے جو اصلی باپ ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے اپنا نام ان کو دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک ضمنی بات میں نے آپ کو یہ بتائی، تو یہ جو اسامہ بن زید، زید کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، جیسے حسن اور حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے جن سے آپ بہت زیادہ بے تحاشا پیار اور محبت کرتے تھے، اسی طرح سے اسامہ بن زید کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حب رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا، کیا بات ہے اللہ کے رسول کہ میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مہینے میں آپ اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ زیادہ تر غفلت برتتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سال بھر کے اعمال بندوں کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہاں یہ حدیث باوجود اس کے کہ روزہ ایک ایسا عمل کہ جو
اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک راز ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری اپنی محفل میں اگر کوئی روزے دار ہو اسی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ روزے سے ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہونے کے باوجود صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے بھانپ گئے، جان گئے صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے زیادہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اس مہینے میں روزہ میں اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ جس سے عام طور پر لوگ غافل ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ ہے۔ پچھلے ماہ رجب کے مہینے کے تعلق سے ہم نے یہ بات معلوم کی تھی کہ یہ ایک محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا، تو رجب کا مہینہ محترم ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے اندر اہتمام کرتے ہیں عمل کا، اور رمضان اپنی جگہ پر بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں لے کر آتا ہے تو لوگ اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے شعبان کے مہینے میں زیادہ تر لوگ اپنے دنیاوی جتنے بھی کام ہیں انہیں نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا کا کوئی کام ہمارا ایسا باقی نہ رہے جس کی وجہ سے رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں دنیا میں اگر مگن ہونا پڑے تو ہم سے وہ ساعتیں چھوٹ نہ جائیں۔ تو اس لیے زیادہ تر لوگ شعبان کے مہینے کو اپنے دنیا کے جو کام ہوتے ان کو ختم کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو گویا اس طرح سے زیادہ تر لوگ شعبان کا یہ مہینہ بالکل دنیا کے کاموں میں لگا دیا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے زیادہ تر لوگ غافل ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جو مومن بندے اللہ رب العالمین کے ہمیشہ اللہ کی بندگی ان کا اپنا شعار ہوتا ہے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، وہ صرف موسم کا انتظار نہیں کرتے کہ ہمیں فلاں موسم آئے گا تو ہم عبادتیں کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی منمانی زندگی گزاریں گے۔ جو ایسے مومن بندے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو انہیں کسی خاص موسم کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ وہ رمضان ہو، ذی الحجہ ہو، شعبان ہو، ہر مہینے کو اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کا جتنا موقع مل سکتا ہے اسے اپنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور بالخصوص یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے بتائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں زیادہ تر لوگ غافل ہو جاتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ غفلت کا شکار ہوں اور ایسے موقع پر کوئی بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہو اور اس کی بندگی میں مصروف رہے تو اس کا اجر و ثواب یقیناً دوسرے اور وقت کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے عرض کیا کہ لوگوں، آنے والے آئندہ دنوں میں دین پر جمے رہنا، صبر کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہنا، ایسا کام ہوگا کہ گویا کھلے ہاتھوں میں، ننگے ہاتھوں میں انگار، بالکل انگارہ رکھا ہوا ہو۔ کوئی آدمی سیدھے بالکل اگر ننگے ہاتھوں میں انگارہ اگر پکڑنے کی کوشش کرے تو کتنی اس کو پریشانی نہیں ہوگی، برداشت کیسے کر سکتا ہے وہ۔ لیکن آپ نے بتایا کہ آخری دنوں میں، آنے والے دنوں میں ایسے دن آنے والے ہیں فتنوں کے، آزمائشوں کے، کہ ان دنوں میں دین پر جمے رہنا یہ ایسا ہی کام ہوگا جیسے اپنے ننگے ہاتھوں میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان دنوں میں
جو بندہ عمل کرے گا تو ایسے عمل کرنے والے بندے کو 50 آدمیوں کے عمل کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، کیا اس زمانے کے 50 آدمیوں کے عمل کرنے کے برابر اس بندے کو اجر دیا جائے گا، یا ہم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تم میں سے 50 آدمی جو آج عمل کرنے والے ہیں اور ان کو جو اجر و ثواب دیا جائے گا، تو اس کے برابر اس زمانے میں جبکہ وہ فتنوں کا دورہ ہوگا، ایسے موقع پر بندے اگر عمل کریں گے تو اس وقت نہ یہ ان کو اجر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے! صحابہ کرام کس طرح سے، کس جذبے کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا بھی اگر ہم کو اجر اور ثواب مل جائے تو بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو زمانہ جس میں فتنے اور آزمائشیں، شہوات اس قدر بھری پڑی ہوں گی کہ کسی کو اللہ کی طرف لوٹنے، اللہ کی بندگی کی فکر نہیں ہوگی، تو ایسے زمانے میں جو بندے دین پر جمے رہتے ہیں، دین کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کے عمل کرنے کے برابر ان کو اجر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے تو نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنے کے مددگار آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور پورا ماحول بالکل دینی ماحول تھا، تو ایسے ماحول کی وجہ سے تمہیں دین پر عمل کرنے میں اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ مگر اس زمانے میں ان کے لیے دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، مگر جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے پہچان کر، اللہ نے ہمیں کس لیے وجود بخشا ہے یہ سب جان کر، جب اللہ تعالیٰ کی بندگی پر جمع رہتا ہے، غفلت میں دوسرے اور سارے لوگ، تو آج اگر ہم واقعی دنیا کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں، دنیا والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، صرف وہ بندے جو اپنے آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں، تو ایسے بھی کتنی بڑی تعداد آپ کو وہ ملے گی جن کو دین کیا ہے پتہ بھی نہیں، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں کیا عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کوئی چیز ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اپنی منمانی اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو لوگ اللہ کی بندگی پر جمے رہیں گے تو ان کے لیے یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات بتائی کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ تر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ کہ جناب رمضان کی تیاری میں، رمضان کا استقبال کرنے میں وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف سے روزہ یہ اتنا نیک عمل اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک روزہ بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، نفل روزہ، ایک دن کا روزہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بندہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سالوں کی مسافت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں کہ کتنی دوری ہوگی وہ۔ تو ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس قدر ہمیں جہنم سے دور کرتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم روزہ رکھیں گے، خاص کر اس مہینے میں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی پورا مہینہ روزہ چھوڑ کر ایسے ہی چلے جا رہے تھے، ہمیں لگتا کہ شاید آپ اس مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے، مگر آخر میں چل کر روزہ رکھ لیتے، اور کبھی کسی مہینے میں لگاتار روزے رکھتے آتے، ہمیں لگتا کہ شاید آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں اس مہینے میں کوئی دن، مگر آپ روزہ چھوڑ دیتے۔ تو پورا مہینہ مکمل
کسی مہینے کا روزہ اگر رکھنا ہے تو وہ صرف رمضان کا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیے ہیں، تو اس پورے مہینے کا روزہ ہم کو رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ جو کیا ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کر آخر میں 1-2 روزے آپ چھوڑ دیا کرتے، تاکہ رمضان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، رمضان کے ساتھ یکسانیت نہ ہو جائے۔ تو یہ عمل جب آدمی ایسے وقت میں کرتا ہے کہ دوسرے اور لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، تو اس موقع پر کیا جانے والا عمل یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بے تحاشا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ نمازیں، 2 نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہیں، وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے مسجد میں، تو اسی لیے ان 2 نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ دیگر اور نمازوں کے مقابلے میں اجر و ثواب اور زیادہ بتایا گیا، کیونکہ یہ وہ نمازیں ہوتی ہیں جن سے بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں۔ فجر کی نمازوں میں ہماری اپنی مسجدیں خود گواہی دیتی ہیں رمضان میں کیا حال ہوتا ہے، اور رمضان کے علاوہ باقی اور دنوں میں ہماری اپنی مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے، خاص کر فجر کی نماز میں۔ تو یہ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے سے بتائی، اور دوسری بات جو آپ نے بتائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سال بھر کے اعمال بندوں کے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اعمال پیش کیے جانے کی 3 صورتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دن بھر کے اعمال رات کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں، اور رات کے اعمال جو بندے کرتے ہیں، چاہے اچھائیاں ہوں برائیاں ہوں جو بھی، تو وہ دن کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ روزانہ کی بات ہوئی، اور اسی طرح سے ہفتے کی شکل میں آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن اور جمعرات کا دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور سال کا بالکل ایک طرح سے پورے سال کے اعمال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ شعبان کے مہینے میں، اب یہ شعبان کا مہینہ کس وقت کس بندے کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوں گے نہیں معلوم، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا، تاکہ جس وقت بھی میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میں اپنی جگہ پر بہترین حالت میں رہوں۔ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو کس قدر دیگر اور تمام عبادتوں کی بھی وہ پابندی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام برابر کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کی بھی اگر اس کو موقع مل جائے، فرصت مل جائے تو تلاوت بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد آدمی اپنی نگاہیں، اپنے کان، اپنی زبان، ہر چیز کی حفاظت بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اگر میں اپنی آنکھوں سے کچھ برا دیکھ لیا، یا اپنی زبان سے کچھ برا کہہ دیا، یا اپنی کانوں سے کچھ برا سن لیا تو میرا روزہ کہیں مکروہ نہ ہو جائے، یا اس کا اجر و ثواب مجھے نہ ملے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا بھی کرتے تھے، اور ترغیب بھی دلا رہے ہیں کہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال ہمارے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بات بتائی ہے کہ شعبان کے اس مہینے کی 15ویں رات، نصف شعبان، آپ نے بتایا کہ شعبان کا جو آدھا مہینہ ہوتا ہے تو اس رات یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم بندوں کے لیے خاص انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اپنے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے بتایا کہ 2 ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں عطا کرتے، معافی نہیں دیتے ہیں، ایک مشرک اور دوسرا وہ جن کے آپس میں اختلافات اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جن کے دل حسد سے، کینے سے، بغض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں ان کا اپنا بنتا نہیں، تو ایسے 2
لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں عطا کریں گے۔ تو یہ اتنی عظیم رات بھی اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عظیم رات کے تعلق سے بتایا اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہمیں نصیب ہوتا ہے یہ بھی آپ نے بتایا، مگر اسی کے ساتھ آپ نے اس رات کے لیے کسی خاص عمل کو اپنی سنت کے ذریعے ہمیں نہیں بتایا کہ اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے، مسجدوں میں جاگنا چاہیے یا کہیں کوئی اور عبادت کرنی چاہیے، اتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے، ایسا آپ نے کچھ نہیں بتایا ہمیں۔ تو اپنی جگہ پر جس چیز کی فضیلت ہے اس فضیلت کو ہم مانیں گے، ضرور اس کا عقیدہ رکھیں گے، مگر اس کی وجہ سے ہم اپنی جانب سے کسی بھی طرح کی کوئی عبادت یا کوئی عمل کہ اس کی خاص فضیلت ہے اس لیے ہم کو یہ عمل کرنا چاہیے، اپنے طور پر ہم کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ جو اتنی بڑی فضیلت بتا بھی رہے ہیں، مگر بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کسی خاص عمل کی طرف آپ دعوت نہیں دیتے، امت کو کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس رات کے لیے کوئی خاص عمل مشروع نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے جس طرح سے شعبان کے اس مہینے میں غفلت ہوتی ہے اور دوسرے بندے جو اللہ کے واقعی جو بندے ہوتے ہیں ہر طرح کی عبادتوں میں آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اعلان یہ کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں ہونی ہیں، اور عبادتیں جہاں بدنی عبادتیں ہوتی ہیں تو وہیں مالی عبادت بھی ہوا کرتی ہے، مالی عبادت میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ ہماری اسی مسجد میں ہمارے وہ بھائی جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ترکیہ اور سیریا وغیرہ میں، تو ان لوگوں کی امداد کے لیے اور ان لوگوں کے تعاون کے لیے ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ چندہ وصول کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ اس مہینے کا بھی خاص اہتمام کرتے ہوئے اور بالخصوص جب ایسے مصیبت زدہ کی ہم اگر تعاون کریں گے، مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اپنی مصیبت میں ہمارے کام آئے گا، یہ سوچ کر ہمیں ان سب بندوں کی، ہمارے اپنے ان مسلم بھائیوں کی مدد کرنے میں آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی کوئی مشکل اس دنیا کی دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے کل قیامت کے دن اس کی پریشانیاں اور اس کی مشکلیں دور کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے لیے انفاق پر اتنا زور دیا گیا، قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں، تو ان سب کی وجہ سے ہمیں جب یہ مشکل آئی ہے ہمارے اپنے بھائیوں پر تو ان کا خاص خیال کر کے ان کا تعاون کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے تو اس مہینے کا ہمیں خاص اہتمام کرتے ہوئے کثرت سے روزہ، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر جو عمل ہم کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی سنن و نوافل ہوں گے ان کا ہمیں ہمیشہ اہتمام کرنا ہے، اور خصوصاً اس مہینے میں بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے، کیونکہ فرائض کے بعد سنن اور نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر یہ بات بتاتے ہیں وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ نوافل اور تطوعات کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتے جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان ذریعہ 2 رکعت نماز پڑھ لیے، کسی دن روزہ رکھ لیے، کچھ اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کر دیا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔